الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ امید ہے تمام ناظرین و ناظرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں جب بھی کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اٹھاتا ہوں، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو یا واٹس ایپ ہی کیوں نہ ہو، تو سب سے زیادہ جو ٹرینڈنگ موضوعات مجھے ملتے ہیں وہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جمہوریت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کیا میں نے کبھی سوچا ہے کہ جس جمہوریت کے لیے میں آپس میں جھگڑتا رہتا ہوں، جس جمہوریت کے لیے، جس سیاست کے لیے میں آپس میں بحث و تکرار کرتا پھرتا ہوں، جس جمہوریت کے لیے جلسوں کی صورت میں، جلوس کی صورت میں رستوں کو بلاک کر دیتا ہوں، رستے بند کر دیتا ہوں، وہ جمہوریت ہے کیا؟ وہ سیاست ہے کیا؟ واٹ از ڈیموکریسی اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو اسلام؟ کہ ڈیموکریسی ہے کیا؟ اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اکثر اور بیشتر دیکھا ہوگا، لکھا ہوا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، بالخصوص پاکستان کے جو پاسپورٹ ہوتا ہے، گرین پاسپورٹ، اس پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب میں غور کروں یار کہ جمہوریت کا اسلام سے کیا ریلیٹ؟ جمہوریت اسلامی کیسے ہو گئی؟ آیا قرآن اور حدیث میں جمہوریت کو اسلامی مانا گیا ہے یا اسلامی تاریخ جمہوریت کو اسلامی مانتی ہے؟ اگر ایسا ہے کہ جمہوریت کو قرآن اور حدیث میں اسلامی کہا گیا ہے یا اسلامی تاریخ جمہوریت کو اسلامی مانتی ہے، تو پھر یقیناً خلفائے اربعہ کے بہترین اور مثالی دور کو، کہ جن کے دور کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے دور کو بھی دور اسلامی جمہوریت کہا جانا چاہیے، نہ کہ خلافت راشدہ۔ لیکن میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے دور کو، بہترین اور مثالی دور کو، دور اسلامی جمہوریت نہیں کہا جاتا بلکہ خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا، ثابت ہوا، جمہوریت کا اسلام سے کوئی ریلیٹ نہیں۔ جمہوریت الگ چیز ہے، دین اسلام الگ چیز ہے۔ میں اسلام کو فالو کرنے والا ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں رولز اور ریگولیشن کو فالو کروں اسلام کی۔ اب اسلام نے جو مجھے نظریہ دیا ہے حکومت کا، دین اسلام نے جو مجھے کنسپٹ دیا ہے، تصور دیا ہے نظام حکومت کے حوالے سے، وہ ہے خلافت یا ملوکیت۔ جمہوریت کا ذکر کہیں نہیں۔ آئے قرآن مجید کی چند آیات دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلافت قائم کرنے والا ہوں۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جب حکمران بنایا، ذمہ داری دی، اپنی رعایا کی اور لوگوں پر ترجیح دی، نبی بنایا، تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا، زمین میں آپ کو خلافت بخشی ہے۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض۔ تو یہ تمام دلائل تقاضا کر رہے ہیں دین اسلام کا جو نقطہ نظر ہے، نظریہ ہے اور تصور ہے حکومت کے حوالے سے، وہ خلافت ہے، نہ کہ جمہوریت۔ لیکن میں اس بات کو کیسے سمجھوں؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے، جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ تو آئیں سرسری سا اس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ تقابل دیکھ لیتے ہیں کہ جمہوریت کا نقطہ نظر کیا ہے اور قرآن اور حدیث کا نقطہ نظر کیا ہے۔ جمہوریت تقاضا کرتی ہے کہ سب کا ووٹ برابر ہوگا، یکساں ہوگا، چاہے ووٹ دینے والا جاہل ہو، فاسق ہو، ظالم ہو، جابر ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم والے اور لا علم یعنی جاہل لوگ برابر نہیں ہو سکتے، ان کی رائے بھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح فاسق اور صالح بھی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر ان کی رائے، ان کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دوسرا نقطہ، جمہوریت کہتی ہے کہ حق کا معیار اکثریت ہے، اکثریت کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، اکثریت کی رائے کو مقدم کیا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید کے نصوص سے دیکھا جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم لا یشعرون،
کہ اکثریت بھٹکے ہوئے لوگوں کی، اکثریت لاشعور لوگوں کی ہے۔ تو قرآن کا جو کانسیپٹ ہے اس حوالے سے کہ اکثریت حق کا معیار نہیں بلکہ حق کا معیار قرآن اور حدیث ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسرا پوائنٹ، جمہوریت کہتی ہے کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کرپٹڈ ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، جابر ہو، اس پر کتنے ہی کرپشن کے کیس ہو، کتنا ہی اس نے فراڈ کیا ہوا ہو، لیکن اگر وہ اقتدار میں کھڑا ہونا چاہے تو اسے بآسانی اجازت مل سکتی ہے۔ جمہوریت کا یہ تقاضا اور نقطہ نظر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحج آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں حاکم بننے کے اہل لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو یہ نااہل لوگ ہوتے ہیں جو جمہوریت کے لیے جو ہے حکمران کی اقتدار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو اصول بیان کیا ہے، حاکمیت صرف ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح جمہوریت کا تقاضا ہے، نقطہ نظر ہے کہ حکومت مانگنی پڑتی ہے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے، گھر گھر جا کر، گلی محلوں میں جا کر، دیگر جگہوں پر جا کر ہم نے ووٹنگ کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے ووٹ لینا پڑتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف قائل اور مائل کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ جو حکومت طلب کرے وہ اس کے اہل نہیں، جو حکومت آپ سے مانگ کر لے، حکومت کا آپ سے مطالبہ کرے، وہ حکومت کے اہل ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو حکومت مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں الیکشن کے اندر جتواؤ، تو وہ اس حکومت کے نااہل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کسی پر تنقید نہیں، یہ کمپیریزن بیان کیا جا رہا ہے، تقابل کیا جا رہا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، حدیث کا تقاضا کیا ہے، اور جمہوریت کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اسی طرح جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جمہوریت میں اجازت ہے کہ عورت بھی حکمران بن سکتی ہے، اسے آزادی ہے، اسے اجازت ہے، اسے کوئی رکاوٹ اور کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر عورت الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، عورتیں مردوں پر کیسے حکمران بن سکتی ہیں، جبکہ اللہ قرآن کے اندر یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، عورت گھر کی حکمران نہیں بن سکتی، تو سربراہ مملکت بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جمہوریت میں اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی عورت الیکشن کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اسے بآسانی جو ہے حکمران بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جمہوریت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جمہوریت میں پارٹیوں کی صورت میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں اور آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے صرف ان تنظیموں کی وجہ سے، پارٹیوں کی وجہ سے۔ جبکہ دین اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام تو آیا ہی مسلمانوں میں بھائی چارگی کے لیے ہے، آپس میں اخوت کو قائم کرنے کے لیے ہے، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے دین اسلام آیا ہے۔ تو یہ جمہوریت دین اسلام کے اس نقطے سے بھی بالکل مخالفت رکھتی ہے، بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح جو قرآن اور حدیث، اب جمہوریت تو چونکہ قرآن اور حدیث کے بالکل مخالف ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی، پھر نظام حکومت کے لیے میں کس سلسلے کو، کس سسٹم کو اپناؤں؟ تو قرآن اور حدیث، دین اسلام ہمیں کانسیپٹ پیش کرتا ہے خلافت کا۔ اب یہ خلافت کیا ہوتی ہے، خلافت کو میں کیا سمجھوں؟ چند خلافت کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خلافت کیا ہوتی ہے اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ابھی جمہوریت کے لیے آپ نے سنا کہ جمہوریت میں الیکشن لڑنا پڑتا ہے، ووٹنگ لینی پڑتی ہے، لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے، لیکن خلیفہ کے چناؤ میں عام پبلک حصہ نہیں لیتی، بلکہ ملک کے، علاقے کے قبائلی سردار جمع ہوتے ہیں، علماء جمع ہوتے ہیں، رسوخ والے لوگ جمع ہوتے ہیں، بردبار حلم والے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہ ایک خلیفہ مقرر اور منتخب کرتے ہیں۔ اب جب وہ منتخب کر لیتے ہیں خلیفہ کو، تو جو عام پبلک ہوتی ہے، عوام الناس ہوتی ہے، وہ صرف اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے۔ جبکہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، جاہل ہو، فاسق ہو، ظالم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ سب ووٹ دے کر اپنی رائے کا اظہار کر کے حکمران منتخب کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نقطہ کہ خلافت میں ملک کا قانون آٹومیٹکلی قرآن اور حدیث، قرآن و سنت قرار پاتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی، اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کو عوام الناس میں لاگو کرنے کے لیے وہ اللہ کا قانون اسمبلی کے اراکین کے پاس منظوری کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسے نافذ کرنا جو ہے یہ خلافت میں لازمی ہوتا ہے، جبکہ جمہوریت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ خلافت میں اکثریت معیار نہیں ہوتی، خلافت میں اکثریت کی رائے کو مقدم نہیں رکھا جاتا، خلافت میں اکثریت کی رائے کو ترجیح نہیں دی جاتی، بلکہ دلائل کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے، دلائل کی بنیاد پر لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ہر فیصلے کی بنیاد کو، ہر فیصلے کو قرآن اور حدیث، قرآن اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمودات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر پرکھا جاتا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ جمہوریت میں اکثریت کی رائے کو مقدم کیا جاتا ہے، مخالف چاہے دلائل کے اعتبار سے کتنا ہی کیوں نہ مضبوط ہو۔ چوتھی 2 منٹ۔ اسی طرح جمہوریت میں انسان کو قانون بنانے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ خلافت میں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کا نفاذ کرتا ہے، اضافی قانون نہیں بناتا۔ اسی طرح دین اسلام کا تقاضا یہ ہے، خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خلیفہ بن جائے پھر زندگی کے اندر دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا، اس کی موت کے بعد تک۔ وہ جب فوت ہو جائے دوسرا خلیفہ اس کے بعد بنے گا، اس کی زندگی میں دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا، نہ ہی اس کے خلاف بغاوت جائز ہے، نہ ہی اس کے خلاف اپوزیشن پارٹیاں بنانا جائز ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جمہوریت میں، ہماری سیاست میں ہر 5 سال بعد الیکشن کرائے جاتے ہیں، اور ہر 5 سال بعد اس مغربی کلچر کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جمہوریت میں مذہب سے آزادی ہے، کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ملحد ہو، ایتھسٹ ہو، مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لاتا ہو یا نہ لاتا ہو، جمہوریت اس کا تقاضا نہیں کرتی، جمہوریت کو ان سب باتوں سے کوئی ان کا تعلق نہیں۔ لیکن خلافت کے اندر خالص اسلام کی دعوت دینی ہوتی ہے، اسلام کی دعوت کا نفاذ ہوتا ہے، اسلام کے قانون کا نفاذ ہوتا ہے، دین اسلام کو پھیلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں، خلافت میں طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے، اکثریت نہیں ہوتی۔ لیکن جمہوریت میں اکثریت ہوتی ہے، عوام الناس ہوتی ہے، جس کے پاس زیادہ لوگ ہوں گے، جس کی حمایت میں زیادہ عوام ہوگی، پاپولیشن ہوگی، آبادی ہوگی، تو وہی حکمران، وہی لیڈر جو ہے کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ دین اسلام کے اندر صرف اور صرف طاقت کا سرچشمہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو آپ نے یہ تقابل سنا کہ جمہوریت کا قرآن اور حدیث کے ساتھ تقابل اور جمہوریت کا خلافت کے ساتھ تقابل، کس قدر یہ برعکس ہے جمہوریت قرآن اور حدیث اور خلافت کے۔ باقی اس حوالے سے کوئی اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو یا علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کا کتابچہ جس کا ٹائٹل اس جمہوریت اسلامی کیسے، اس حوالے سے وہ مطالعہ کرے، اور بڑا ہی مفید وہ کتابچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا وسددنا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔